پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم جس کو اپنے پاس نوکر رکھا ہوتا ہے، خادم رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم کیسا ظلم کرتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے، ان کا کیا اخلاق تھا اور کتنا پیار اپنی امت سے کرتے ہیں اور خادم کے کتنے حقوق ہیں۔ لیکن ہم بھول چکے ہیں، ہم نے ایک آدمی رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، اس کے اوپر جبرن اور سختی سے چل کے تو یہ بھی کام کر، یہ بھی کر، لیکن جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو تو وہ تمہیں پاک ہستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا۔ لیکن آج ہمیں قرآن کی قسمیں بھی دی جاتی ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو نبی پاک نے اللہ کا واسطہ دیا جائے اس وقت اپنا ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام اپنے خدمت گاروں سے کیسا سلوک فرماتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے پاس کوئی خادم نہ تھا، آپ نے کوئی خادم بھی اپنے پاس نہ رکھا تھا۔ میرے والد سوتیلے والد ہوتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ فدا کا ہوگی باقی میرے ماں باپ آپ پر۔ یہ انس جو ہے ایک سمجھدار لڑکا ہے، اسے اپنا خادم رکھ لیں، اسے اپنے خدمت کے لیے رکھ لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا۔ کتنی یاد و عظیم زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں گزری، آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوتیلے والد ہیں حضرت طلحہ نے کہا کہ آپ کی خدمت کا شرف حاصل کرے گا۔ یہ ہے کہ میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کام اس طرح کیوں کیا، تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا، تم نے کیوں نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں محبت میں سب کچھ ہے، السلام مسجد نبی میں آرام فرما ہے، بیٹھے صحابہ کا ارد گرد جرمٹ ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی یوں آگ نہ کھلے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جنتی دیکھنا ہے، تو صحابہ کیسے کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ آپ نے جنتی نہیں دیکھنا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دکھا دیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد نبوی کے دروازے سے پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو آپ دیکھتے رہے ایک بزرگ سفید داڑھی والے داخل ہوئے، وضو کے پانی کے جو قطرے تھے وہ داڑھی سے ٹپک رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو دوسرے دن پھر اسی طرح ماجرا پیش آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے، صحابہ نے رکھ دی یا رسول اللہ دیکھنا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام کا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رکھا ہے کہ وہ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اور تیسرا دن بھی اسی طرح تو ایک صحابی رسول ان کا پیچھا کرنا انہوں نے شروع کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی جنت کی بشارت دے دی، کیونکہ آپ نے ان کو کہا، ان بزرگوں کو کہا کہ میں آپ کے پاس رات رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں رہ سکتے ہو۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کام کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو پیارے صحابی گئے
اور دیکھتے رہے وہ سویا رہا، اور سونے کے بعد جب وہ کروٹ بدلتا تو اس وقت کہتا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو عمل ہم بھی کرتے ہیں، صحابی رسول نے کہا کہ یہ تو عمل ہم بھی کرتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بشارت دی ہے۔ تو آخرکار اس بزرگ نے کہا کہ جو کام تو چیک کرنے آیا تھا وہ تمہیں پتہ نہیں چلا، لیکن میں تجھے بتا دیتا ہوں وہ کیا کام ہے۔ وہ یہ کام ہے کہ میں لوگوں کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا، لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ گستاخ رسول کے لیے دل میں محبت نہیں بلکہ اس کے لیے نفرت ہوگی، اس کے لیے سخت لہجہ ہوگا، اس کے لیے ہماری جان جو ہے اگر داؤ پر لگانی پڑے اس گستاخ رسول کا ہم سر گرم ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ میل جول ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گستاخ جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کریں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البلاغ المبین۔ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ میل جول ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گستاخ جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کریں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البلاغ المبین۔